قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھیے. آپ نے علماء سے یہ سنا ہے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا قیامت کے دن. سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، لیکن سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے، سب سے پہلے سوال حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا ہوگا، اور حقوق العباد کے اندر سب سے پہلے سوال جو ہے وہ قتل کا ہوگا. جس نے کسی ایک انسان کے قتل میں ایک آدھے جملے سے بھی مدد کی، حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اس کی دو آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. قتل انسانی کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا. اور قتل میں بھی ترجیحاً ان کا قتل سامنے جن کے لیے نہ کسی نے آنسو بہائے، نہ کسی نے موم بتیاں جلائیں، ان کی سسکیاں آہیں چیخیں ریت میں دب گئیں. وہ معصوم بچیوں کا معاملہ سب سے پہلے لایا جائے گا. قرآن پڑھیے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت کے دن اللہ ان بچیوں کو اٹھائے گا، کٹہرے میں کھڑا کرے گا ان کے ظالم باپوں کو، اور پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان کا کیا جرم تھا کہ انہیں قتل کیا گیا. اب ان کے ظالم باپ کٹہرے میں کھڑے ہیں، محرکات جرم مجرم سے پوچھے جاتے ہیں. تو مجرم تو کھڑے ہیں، دنیا کی عدالتوں میں یہی ہوتا ہے، لیکن ان سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا؟ بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہمیں قتل کیوں کیا گیا. آنکھ کھلنے نہیں پائی تھی کہ بند کر دی گئی، شعور سنبھلنے نہیں پایا تھا زندگی نوچ لی گئی، زبان بولنے نہیں پائی تھی کہ زندگی سلب کر لی گئی. انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا قصور کیا تھا. ظالم باپ کھڑے ہیں کٹہرے میں، انہیں پوچھا جائے کہ تم نے یہ قیامت کیوں ڈھائی، تم نے یہ غضب کیوں ڈھایا، لیکن ان سے نہیں پوچھا جا رہا. تو علماء نے کہا کہ بیٹیوں کا قتل اتنا گھنونا جرم ہے کہ اللہ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا. حالانکہ یہ خطاب عتاب ہوتا، لیکن وہ اس قابل بھی نہیں ہے. اب آپ کی اگر توجہ ہو، جس معاشرے میں بیٹیوں کو قتل کرنا فخر سمجھا جاتا تھا اور زندہ درگور کرنا عزت سمجھا جاتا تھا، اس معاشرے میں ایک آواز اٹھتی ہے جو شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک سنی جاتی ہے. وہ آواز آپ نے بھی سنی ہے، وہ آواز میں نے بھی سنی ہے. بہت ساروں کو وہ عربی الفاظ کے ساتھ وہ لفظ یاد ہوں گے. جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے پورا معاشرہ فخر کر رہا تھا، اس دور میں ایک عالی مرتبت باپ کی آواز اٹھتی ہے، لوگوں سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں تھا، یہ کلمہ جہاد تھا اس جاہلانہ معاشرے کے اندر. یہ میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور سیدہ پاک سلام اللہ علیہا جب حضور کو ملنے آتی ہیں، حضور اٹھ کے استقبال کرتے ہیں. فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، بخاری پڑھیے، حضور اپنی مسند کے اوپر بٹھاتے دنیا کو بتایا یہ بیٹی کس مقام پہ ہوتی ہے. میں اور جو اللہ کی رضا کے لیے دو بیٹیاں اللہ کی رضا کے لیے ان کو پروان چڑھائے، یا دو بہنوں کو پروان چڑھائے، پھر ان کا نکاح کر دے، قیامت کے دن وہ اس طرح میرے نیڑے ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ہوتی ہیں. ایک صاحب مجلس سے اٹھے کہا حضور جس کی دو بیٹیاں نہ ہوں، ایک بیٹی ہو، فرمایا اس کو بھی یہ اعزاز ملے گا. ذرا دیکھیے کہاں بیٹیاں زندہ درگور ہوتی ہیں، اور کہاں ایک بیٹی والا سوچ رہا ہے کاش کہ میری بھی دو بیٹیاں ہوتی. یہ پیار کس نے دیا؟ بیٹیوں کے لیے محبت کس نے دی؟ میں نے اپنے شہر کی کلاتھ مارکیٹ میں ایک بوڑھے شخص کو جھکی ہوئی کمر پہ بورے لاد کے جاتے ہوئے دیکھا. تو میں نے کہا کہ آپ بوڑھے ہو گئے تو کام کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تو مجھے اس کا لہجہ کبھی نہیں بھولا. اس نے کہا حضرت میری ایک بیٹی رہتی ہے جس کی ابھی میں نے شادی کرنی ہے. میں سوچ میں ڈوب گیا کہ یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، آج یہ جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کر رہا ہے. یہ بھائی تو کاٹ دیتا تھا کل میرا کوئی بہنوئی نہ کہلائے، آج یہ فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے. یہ باپ پردیس کاٹ رہا ہے کہ میں نے بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرتے ہیں. باپ کے کلیجے میں بیٹی کا پیار کس نے ڈالا؟ جواب آئے گا میلاد والے رسول نے. تو ساری زندگی بھی حق کے شکر ادا نہ کر پائیں، اگرچہ ساری زندگی ان کے نام لگا دیں. تو یہ زندگی کا نور تھا.